لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حج فراد تو کوئی نہیں ہوتا، افراد ہوتا ہے کرنے والے پر طواف بھئی طواف زیارت کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ واجب کیا ہو تو حج کا فرض ہے۔ اگر طواف زیارت نہیں کرو گے حج بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی حلال نہیں ہوگی کبھی، چاہے حج افراد ہو، چاہے حج تمتع ہو یا حج قران ہو۔ طواف زیارت تو بعض علماء کے نزدیک رکن ہے اور بعض کے نزدیک فرض ہے۔ کہ افراد میں بھی طواف ہوتا ہے، اللہ کے بندے طواف زیارت کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کے پہلے ختم شریف دلواتا ہے۔ یہ ختم شریف جو ہے یہ تو خالص بدعت ہے۔ باقی کھانے کی دعوت کا کوئی حرج نہیں، لیکن پتہ ہوگی اسی طرح ختم دلواتا ہے تو ایسی دعوت نہیں کھانی چاہیے، بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اور یہ بدعات ہیں ختم کبیر اور ختم صغیر اور سارے، اور پتہ نہیں لوگوں کی عقل کو بھی کیا ہو جاتی ہے کہ پیسے ہمارے ہیں، چاول ہمارے ہیں، ثواب مولوی کے پاس ہے، وہ ختم کبیر اور صغیر پڑھے گا اور پھر جناب ہم کھانا شروع کریں۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ مولوی حضرات نے اپنے پیٹ کے لیے راستے بنائے ہیں، کیونکہ ایسے تو تم بھی کبھی کھانا نہیں دیتے نا، تم نے کبھی پوچھا؟ تو اب لازمی بات ہے وہ بیچارہ ایسے ہی کرے گا نا۔ وہ ایک کہتے ہیں نا جی کہ اپنا ایک مولوی کو بلایا نکاح پڑھانے کے لیے، اس کا خیال یہ تھا کہ بڑے آدمی ہیں تو مجھے نکاح پڑھانے کے اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ جب نکاح ختم ہو گیا تو انہوں نے 10 روپے پکڑا دیے۔ اب وہ کیا کرے بیچارہ، لیکن مولوی بڑا تیز تھا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز شروع کر دی اور پڑھا والضحیٰ ترٹ والنکاح واللیل اذا سجا ترٹ والنکاح۔ وہ ساری وہ مولوی صاحب کیا ہونے کا پیسے نہیں دیے تو میں اپنا نکاح توڑ رہا ہوں۔ اور انہوں نے منت کی 1000 روپیہ دیا، جان چھڑائی بھی نکاح تو نہ توڑو۔ مولوی پھر یہی کرتے ہیں، کبھی کلمہ شریف، کبھی ختم شریف، کبھی قرآن خوانی، کبھی آیت کریمہ، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی امام جعفر کے کونڈے۔ یہ سارے پیٹ کے مسئلے ہیں، اقتصادی مسئلہ ہے، اس لیے ان مولویوں کو کبھی تم نے بھوکا مرتا دیکھا ہے؟ مل آنر بھوکا ہو جائے گا، یہ مولوی کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا تو ساری دنیا کے گھروں میں ہار حصہ ہے، یہ کہاں سے بھوکا ہوگا؟ لیکن یہ کھانا ناجائز ہے، باقی تیری مرضی ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے اس کے لیے کوئی عمرہ کر کے دعا کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کونڈے امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ 23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات، بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ کنڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ آنکھوں کے لیے امیری تو خیر دنیا میں کوئی نہیں، معمیری یہ دوا ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے، پتہ کرو مل جائے، اللہ عالم، آج کل سنا ہے ملتی نہیں۔ معمیرہ اور معمیری ایک بوٹی ہے، اس کو وہ گلاب میں کھرل کر کے، سرمے میں کھرل کر کے بناتے ہیں۔ کسی طبیب سے پوچھو، کسی حکیم سے پوچھو جو اللہ والا بھی ہو، اللہ سے ڈرتا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ پتھر رگڑ کے رکھا ہوا ہو، انشاءاللہ چند دن پہننے کے بعد اندھے ہو جاؤ۔
حج پہ آئے اور حج تمتع ہے تو بکری ہے، قران ہے تو بکری، اور قربانی والی بکری جو اپنے ملک میں کرتے تھے وہ الگ ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اگر تم حج پہ نہ آتے وہاں قربانی نہ کرتے، وہ قربانی اضحیہ الگ ہے، یہ دم تمتع ہے یا دم قران ہے یا دم شکر ہے، یہ الگ ہے۔ سرکاری زمین پہ کسی بندے کا قبضہ تھا، میں نے اس بندے سے پیسے دے کے جگہ خریدی ہے، مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، میرا بھائی احتیاط تو اسی میں ہے، جب وہ زمین اس کی تھی ہی نہیں، وہ ناجائز قابض تھا تو کیسے بیچ لی؟ اس کی تو زمین نہیں تھی، وہ سرکاری زمین تھی، اگر وہ قابض تھا مانا ناجائز قبضہ تھا، اس نے تو اپنے پیسے بنا لیے، تم نے تو مشکوک چیز خرید لی نا، اس لیے بہتر ہے اس کو کہو بھی اپنے پیسے واپس کر، زمین واپس کر اور پیسے مجھے دے دو۔ وہاں مسجد بناؤ جہاں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ صحیح مالک ہے، قابض ہے، ناجائز ہے، شاملات دے ہے، زمینیں سرکار کی بچی ہوئی ہیں، تو وہاں قبضے کر کے کبھی مسجد نہ بنائیں، مسجد خالص زمین پہ بنائیں۔ کہتے جی آپ کی کتابیں جو ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ کافی کتابیں چھپ چکی ہیں، دروس حرم 4 جلد، خطبات مکی 4 جلد، منہاج مسلم 2 جلد، خلفائے راشدین 2 جلد، ازواج النبی 1 جلد، اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد، اس کے علاوہ بھی بہت چھپی پاکستان میں ملتی ہیں، یہاں تو اردو کوئی پڑھتا نہیں، یہاں کون لے گا؟ پاکستان میں جو کتابیں بیچنے والے لوگ ہیں ان سے بھی مل جاتی ہیں اور مکتبات سے بھی مل جاتی ہیں۔ ابھی الحمدللہ تفسیر قرآن بھی چھپنا شروع ہو گئی، تفسیر مکی کے نام سے، اس کے 3 جلد اس وقت تک چھپ چکے ہیں، باقی کام ہو رہا ہے۔ اللہ کو توفیق، اللہ نے توفیق دی اور وسائل عطا فرمائے، چھپتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ یہ تو آپ کو اچھا، بعض لوگوں نے ان کتابوں کو، میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہاں سے آپ نکال لیں۔ 2 سال پہلے حج کیا تھا، دوسرے آدمی نے میرا سر گنجا کیا، لیکن اس نے بات ابھی نہیں کاٹے، کوئی آدمی، وہ ٹھیک ہے۔ اگر 2 آدمی حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔